میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دو دوستوں میں تفریح کے لیے سفر کرنے کا مشورہ ہوا۔ کیمپس کی چھٹیاں آ رہی تھی، آپس میں یہ ہوا کہ چلو اپن دونوں فلاں فلاں جگہ پر گھومنے جائیں گے، خوب مزے کریں گے۔ دوست نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے ہاسٹل سے بیگ اور سامان وغیرہ لے کر میرے پاس آ جانا، گھر پر چائے وغیرہ پئیں گے اور ہم دونوں نکل جائیں گے۔ ویسے بھی جب تفریح کا وقت آتا ہے تو ایک بے چینی، بے کلی اور بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اسی مزے کی کیفیت میں اس نے اپنے ہاسٹل سے بیگ وغیرہ اٹھایا اور اٹھا کر وہ پہنچا وہاں اس کے گھر پر، دوست کے۔ رکشے سے اترا، گاڑی سے اترا، سامان وغیرہ لے کر دروازے پہ جا کر گھنٹی بجائی۔ خوش تھا کہ یار دوست بھی دیکھے گا، گلے ملے گا اور خوب تفریح کریں گے ہم لوگ جا کر۔ گھنٹی بجائے تو دوست نے جب گیٹ کھولا تو اس کا اداس سا چہرہ تھا، جیسے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ جی خیریت؟ کہاں وہ جانا تھا نا، کہاں جانا تھا؟ وہ اپنا طے نہیں ہوا تھا تفریح کے لیے جائیں گے وہاں فلاں فلاں؟ اچھا طے ہوا تھا۔ اچھا یار اندر آنے کا تو بول یار۔ ہاں اندر آؤ، اندر آؤ۔ بیٹھے، بیگ رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بیگ کیسے لائے ہو؟ اب اس کی طبیعت خراب ہونے لگی کہ یار یہ کیا بھول گیا ہے، اس کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، کر کیا رہا ہے یہ میرے ساتھ؟ مجھے کہا تھا کہ یہاں رکیں گے، بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، کچھ دن گھر پہ رہیں گے، پھر جائیں گے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ دوبارہ اس جو دوست تھا اس نے کہا کہ کب جاؤ گے؟ اب وہ اس کو غصہ آنے لگا نا، یار یہ عجیب بے مروت آدمی ہے، اس کو کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے میرے بارے میں اور سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، تھکا ہوا آیا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں نا بے تکلفی کی عالم ہے۔ ارے یار بے مروت آدمی، چائے تو پوچھ لے یار، سب چائے بھی پیو گے آپ؟ اور نہیں پلانا تو نہیں پلا چائے بھائی، مرضی ہے تمہاری۔ میں تو آیا تھا، اگر میرا آنا تمہیں خراب لگ رہا ہے، جب سے آیا ہوں نہ منہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہا میرے سے، خراب لگا میرا آنا تو ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے اگر جانا چاہتے تو چلے جاؤ۔ اب اس کے وہ پاؤں بھاری پڑ گئے نا اس کے۔ ہاں جاتا ہوں۔ بڑی دیکھی تمہاری دوستی محبت، جیسے آپ کی مرضی۔ بیگ اٹھایا، جانے لگا، شاید پیچھے سے آواز آئے گی، آواز تو دور کی بات ہے، آ کے دروازہ کھولا، بولا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ اب وہ جو جانے والے کی جو کیفیت ہوگی وہ باہر کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ جانے والے کی کیا وہ سوچ کیفیت ہوگی۔ راستے وہ روتا رہا اور جو مطلب دل کے اندر اس کے متعلق کیفیت پیدا ہوتی گئی کرتا رہا۔ جب ہاسٹل گیا تو دوستوں نے کہا گھوم کر آ گیا۔ اب اس نے اپنے اسی جس کو یہ بے مروت دوست کہہ رہا تھا اس کی برائیاں کرنے لگا اور ٹوٹ کر نفرت کرنے لگا۔ اس کے منہ ہی نہیں دیکھوں گا میں، کبھی مرتے مر جاؤں گا اس کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ کوئی طریقہ تھا؟ برسوں گزر گئے، 5 سال 7 سال گزر گئے، اسی نفرت میں وہ جیتا رہا۔ ایک دن کسی دعوت یا تقریب میں اسی سے ملاقات ہو گئی، برسوں کے بعد جب دیکھا تو اس کو دیکھ کر اس کے تو زخم تازہ ہو گئے، اور وہ جو
जिसको ये बेमुरव्वत दोस्त कहता था, उसे जाकर सलाम किया तो रूखे मुंह जवाब दे दिया, वे नाराज हो। अब उसको वो लगी कि मेरे को पूछता है मैं नाराज हूं, क्या पूछोगे नहीं यार मैंने उस दिन ऐसा क्यों किया? मैं क्या पूछूं तुमसे यार, चाय का तो तुमने नहीं पूछा, मैं तुमसे क्या पूछूं? क्या बैठे गुस्सा थूक, मैं बताता हूं क्या हुआ। नहीं मुझे नहीं सुनना। सुन ले भाई, नहीं समझ में आए तो फिर जो तुम्हें समझ में आता वो कर लेना यार, मेरी सुन तो लो। क्या सुनाओगे बोलो? कि मेरी शादी को इतने अरसे हुए थे, बेटियां थी, मेरी भी मेरे घर वालों की, वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश थी कि बेटा हो। बरसों के बाद खुशखबरी मिली कि हमारे घर में उम्मीद से हैं, दुआएं होने लगी और अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि मुझे बेटा ही मिला। अब मेरी और मेरे घर वालों की खुशियां, मेरे वालिदैन की खुशियां, मेरे बहनों की खुशियां वो देखने जैसी थी। अभी चंद ही दिन हुए थे कि एक वाकया रूनुमा हुआ कि मेरे दोस्त, मेरे उसी बेटे का जिसके विलादत की हम सब ने दुआएं की थी, इंतजार कर रहे थे, फिर उसी बेटे का इंतकाल हो गया। तुम्हें पता है मेरे बेटे का इंतकाल कब हुआ? और वो उसकी तो हालत खराब थी ना, वो तो उसका मुंह देखता रह गया कि यार ये बोल क्या रहा है मेरे साथ। मतलब जिस वक्त तुम गाड़ी से सामान उतार रहे थे ना मेरे घर के लिए, उसी वक्त मेरे बेटे ने दम तोड़ा था। और जब तुम मेरे गेट पर आए और तुमने घंटी बजाई तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब तुमको क्या बोलूं क्या। मेरे इतने प्लान, इतने प्रोग्राम लेकर, इतनी खुशियां और ऐसे दिन गुजारेंगे लेकर आए थे, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने घर वालों को कहा चुप हो जाओ, क्योंकि घर में तो कोहराम मचा हुआ था, रोना धोना मचा हुआ था। मेरी बीवी काबू में नहीं आ रही थी, मेरे माँ बाप की हालत बुरी थी, मेरी बहनें रो रही थी, और जो मुझ पर बीत रही थी वो मैं जानता था कि मेरा इतने वर्षों के बाद मुझे एक बेटा मिला, वो भी दम तोड़ गया। मैं बेटे की गम में था कि घर वालों को संभालूं, इतने में तुम्हारी घंटी बजी। अब मैं अगर तुमको दरवाजा खोलते बता दो कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया तो तुम्हारी सारी प्लानिंग और तुम्हारी सारी खुशियों पर बिजली गिर पड़ती। तो मैंने घर वालों को बोला कि आवाज नहीं करना। मैं ऐसी कैफियत में तुम्हें चाय नहीं पिला सका, पानी नहीं पिला सका, पूछ नहीं सका, मुझे माफ कर दो। और वो जो उसका जो दोस्त था वो शर्म के मारे पसीना पसीना, आंसू धड़ाधड़ बह रहे, और वो अंदर अंदर अपने आप को कोस रहा है कि मेरे दोस्त पर मुसीबत का इतना बड़ा पहाड़ टूटा, और सिर्फ इसलिए कि मेरी आगे की छुट्टियां इफेक्ट ना हो जाएं और मैं कहीं इसके गम में शामिल होकर मेरी भी छुट्टियां ना गुजार दूं, इससे मुझसे इतना बड़ा गम छुपाया सिर्फ मेरी खुशियों के लिए। और ये मतलब मुझे इससे फील भी नहीं होने दिया कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, और मैं इतने वर्षों तक अपने दोस्त को मैं बेवफा और बेमुरव्वत और क्या क्या बोलता रहा। मैं इतनी घटिया इंसान हूं। ये एक बात बयान करने के बाद अब उसकी जो तासुरात है वो ये है कि कभी किसी के बारे में जहन नहीं बना लेना चाहिए। हम अमूमन लोगों के बारे में जहन बना लेते हैं कि ये इसने यूं किया, ये नहीं आया इसकी एक वजह होगी, इसने फोन नहीं उठाया इसकी ये वजह होगी, ये कहकर नहीं आया इसकी एक वजह होगी, ये आधा घंटा लेट आया इसकी ये वजह होगी, ये पेमेंट नहीं देता इसकी ये वजह होगी, घंटी बजाए दरवाजा नहीं खोला इसकी ये वजह होगी। हम वजूहात अपने जहन में बनाते हैं, और हमारी जो वजूहात बनाने की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस का ताल्लुक बदगुमानी से है। यानी आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो किसी काम के ना करने पर अच्छे गुमान के मुतालिक आपको कोई
گائیڈ کریں کہ یار یہ وجہ ہوگی، یار یہ وجہ ہوگی، یار یہ وجہ ہوگی. آج اسلامی بھائی نے فون کیا ہوگا کہ آئیے گا آئیے گا آئیے گا آئیے گا، نہیں آئے، چند لوگ نہیں آئے ہوں گے، تو دعوت دینے والے کو ہوگا کہ یار سو گیا ہوگا، جمعہ ہے نا، کھایا پیا ہوگا، سو گیا ہوگا، گولی دے دی یار اس نے. حالانکہ مجھے بولا تھا فون پر کہ آپ بے فکر ہو، میں ضرور آؤں گا. اب یہ سو گیا ہوگا، گولی دے دی ہوگی، اس کے وجہ کہ وہ بھی تو سوچ سکتا تھا کیا رے فون کرو یار، بیچارہ کو بیمار تو نہیں ہو گیا، اس کی ماں تو بیمار نہیں ہو گئی، اس کا بچہ تو بیمار نہیں ہو گیا. ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے تو ایک ہم نے ایکسیڈنٹ دیکھا. آپ کے یہاں ویسے سڑک پہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ، اور واقعی ایکسیڈنٹ ایسا تھا کہ وہ آدمی کہیں بھی نہیں جا سکے، پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ آتے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، اس کی گاڑی پنچر ہو گئی ہو. یعنی ہم حسن ظن کے، اچھے گمان کے سینکڑوں پہلو ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر ہمارے کردار کی یہ گندگی ہے. پہلا اٹیمپٹ جو ہماری سوچ پر ہوتا ہے وہ بدگمانی کا ہوتا ہے، برے گمان کا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ اس وجہ سے نہیں آیا. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ بدگمانی یہ خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے، جس کے باطن میں خباثت ہوتی ہے. وہ بزنس کمیونٹی کو ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے سارا فری پورٹ بنا ہوا ہے کہ مال کی ڈیلیوری ٹائم پر نہیں آئی، بدگمانی، پیمنٹ ٹائم پر نہیں آئی، بدگمانی، چیک ڈس آنر کروا دیا، بدگمانی، ٹائم دے کر نہیں آیا، بدگمانی. آدمی نے فون کیا مجھے بخار ہے تو میں نہیں آؤں گا، بدگمانی. یہ اس کو روز دیکھو، جب دیکھو بخار چڑھ جاتا ہے کہ بغل میں پیاز دبا کر بیٹھا ہوا ہے، جب دیکھو اس کو بخار چڑھ جاتا ہے، بدگمانی. ایون کہ یہ بدگمانی اتنی بڑا مرض ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے اولاد سے ماں باپ کو بدگمانی کرتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ شوہر بیوی پر بدگمانی کرتا ہے، چپ کر گھر جائے گا، جبکہ حدیث پاک میں واضح ہے کہ جب تم سفر کر کے لوٹو گھر جاؤ تو پہلے سے اطلاع دے دیا کرو. اب اطلاع کیوں دے گا؟ جا کر دیکھوں کیا ہو رہا ہے، کر کیا رہی ہے میرے پیچھے. اب کیا رہی ہے تم دھول پر ہی تمہارے سوچوں کے اوپر، تمہیں اتنے برسوں میں اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں ہے. جب بیوی پر ہی بھروسہ نہیں ہے پھر تم بھروسہ کرو گے کس کے اوپر؟ اور تمہارے گھر کی خصوصیت کیا رہی، تمہارے گھر کا امن و سکون کیا رہا جب اعتماد اور بھروسہ اور اچھا گمان یہ کسی گھر کی محبت کی اساس ہے، بنیادی اساس ہے. اگر یہی نہیں ہے، بھائی کو بھائی، اب دو سگے بھائی اگر پارٹنر ہیں تو بھی بدگمانی. اور سنتے بہت ہیں، بیوی نے کہہ دیا کہ تمہارا بھائی یوں کرتا ہے، اس کو تو منع کر دیں گے، پھر سوچتے رہیں گے یار ایسا کرتا ہوگا تو. سگے بھائی پر بدگمانی، سگے بھائی نے بیوی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، بدگمانی، پڑوسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، بدگمانی. ہمیں اطلاع دینے والے کو ہم ایک سوال نہیں کرتے. میں ایک سوال آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں کہ اطلاع دینے والے کو ہم سوال نہیں کرتے کہ یار تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ایسا ہے. ہم ماننے کی، جس کو ہمارے عموم میں میمنوں میں کہتے ہیں کچا کان، کچے کان والی جو طبیعت ہے نا یہ ہوتی ہے. بھلے کوئی کتنا ہی عقل مند کہلاتا ہو، دولت کا انبار ہو یا شہرت کا انبار ہو یا منصب اس کے پاس بہت بڑا ہو، ایک طبقہ ہے جو کچے کان کا ہے، اس کی طبیعت کے اندر مان لینے کا جذبہ ہے، اور وہ بھی بری بات جلدی مان لیتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات اگر کسی کا وہ پتا چلی آپ نے مان لی، اچھی بات مان لی، آپ کا نقصان کوئی نہیں ہے. کسی نے کہا یار یہ نیک آدمی ہے، آپ نے مان لیا، اچھی بات ہے کہ وہ نیک آدمی نہیں بھی ہے تو آپ کو اس کو نیک آدمی ماننے کا گناہ تو نہیں نہ ہوگا. اگر آپ کو کسی نے کہا کہ یار یہ گندا آدمی ہے اور آپ نے مان لیا، اب وہ گندا آدمی ہو یا نہ ہو، اس کی بدگمانی، اگر بدگمانی ہو گئی تو بدگمانی کے حرام ہونے کا گناہ ملے گا نہیں ملے گا؟ تو نتیجہ کیا نکلا کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. یہ یاد رکھ لیجیے. اپنے بھائی کیا، اگر آپ کا بھائی آپ کو کمنٹمنٹ کر کے نہیں آیا تو اس کے لیے 70 عذر تلاش کریں. کتابوں میں 70 عذر کی صراحت موجود ہے. 70 عذر تلاش کریں، اس وجہ سے نہیں آیا ہوگا، اس وجہ سے نہیں آیا ہوگا، اس وجہ سے نہیں آیا ہوگا، یہ وجہ ہو گئی، یہ وجہ ہو گئی ہوگی.
گھر سے فون نہیں آیا تو یہ وجہ ہو گئی ہے، یہ نہیں ہوا تو یہ وجہ ہو گئی ہوگی. بچوں کے بارے میں بھی اچھا گمان پیدا کریں. ہمارے عموماً بچے کے پر ایلیگیشن ہی ہم لگاتے ہیں. اب بچہ کہتا ہے نہیں ابو میں یہاں گیا تھا، پہلی فرصت میں ذہن میں آیا کہ بچہ جھوٹ بول رہا تھا. یہ کیونکہ لگتا ہے کہ جیسے میں ہی بچپن میں جھوٹ بولتا تھا. میں بچپن میں چونکہ جھوٹ بولتا تھا لہٰذا میرے کو لگتا ہے میرا بچہ بھی میرے سے جھوٹ بولتا ہوگا. اگر تم بچپن میں سچ بول رہے ہوتے تو اب تمہارا بچہ بھی تم کو سچا نظر آتا. یہ بھی ایک طبیعت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جس کی طبیعت میں سچے ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کو سچا سمجھتا ہے، اور جس کی طبیعت میں جھوٹ ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کو جھوٹا سمجھتا ہے. ملا جیون رحمت اللہ تعالی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے آ کر ان کو اطلاع دی کہ حضور وہ آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی. تو آپ سوچ پڑے گئے بیوی بیوہ ہو گئی. جو 7 لوگ بیٹھے حضور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، آپ اتنے سوچے پڑ گئے آپ کے ہوتے ہو کہ بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمائے تو میں بھی جانتا ہوں میرے ہوتے ہوئے بیوی بیوہ نہیں ہو سکتی. سوچ یہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان جھوٹ بولے یار؟ اگر میں کسی کو سچا سمجھتا ہوں آپ بتائیے کہ میرا جاتا کیا ہے؟ آپ بولے یار دنیا بڑی سیاਣੀ ہے تو وہ کدھر یار یہ سچائی کا نہیں یہ شرافت کا لیکچر دے رہے ہو. یہاں مطلب دنیا چلانی ہے، لوگوں کو چلانا ہے، کاروبار چلانا ہے تو سیاਣਾ بننا پڑتا ہے، تو چالاک ہونا پڑتا ہے نا. لوگ کھا جائیں گے. میں کہتا ہوں اگر آپ کو لوگ کھا بھی گئے تو کیا کھا جائیں گے بھائی؟ مرنے کے بعد مظلوم کی جیت ہے، ظالم کی ہار ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والوں میں اکثر تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو سادہ ہوں گے. اپنے یہاں چالاک کی جیت ہے اور مرنے کے بعد سادہ لوگوں کی جیت ہوگی. سادگی، ستھرائی، سچائی، سیدھی بات کرنا، ستھری بات کرنا. مگر بعض لوگ سچی اور ستھری اور سیدھی بات کرنے میں یہ پلس کر دیتے ہیں کہ بھائی میں منہ پر بولتا ہوں، کسی کے بات سے نہیں ڈرتا. تو یہاں یہ ضرور مدنی پھول عرض کر دوں کہ منہ پر بولنے میں بھی غور کرنا پڑے گا کہ آپ کی اس بات کی شرعی حیثیت کیا ہے. کہیں آپ بات کر کے اس کی دل آزاری تو نہیں کریں گے کہ سچی بات بھی اگر حکمت عملی کے ساتھ کی جائے تو زیادہ مزہ آتا. اب میں یہی موضوع سیدھے سے کوئی 2-4 مطلب کہ وہ سخت کلمات سے کہتا تھا، میں سوچا پہلے ایک واقعہ سناؤں گا، پھر بیچ میں ایک واقعہ سناؤں گا، پھر کچھ قرآن پاک کی آیت کی طرف لے کر آؤں گا، پھر روایتوں کی طرف لے کے جاؤں گا. تو اس طرح انشاءاللہ کوئی طرح کروں گا تو دلچسپی بھی رہے گی، واقعات یاد رہیں گے تو مضمون ذہن میں بیٹھ جائے گا اور انشاءاللہ ہم بدگمانی سے بچ جائیں گے کہ بدگمانی یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور ہمیں اس فعل سے بچنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ جیسے کہ ہمیں اس طرح کی کوششیں کرنے کے لیے مواقع نہیں ملتے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. آپ نے کسی کو کال کی، اس سے فون نہیں اٹھایا. آپ اپنے بارے میں سوال کریں، ویری فرسٹ ٹائم آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ ایک خیال، ایک تصور کہ اگر بالکونی میں جھانک کر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک تصویر ہوتی ہوگی کہ میرا نمبر دیکھ رہا ہے اٹھا نہیں رہا ہے. قربان جاؤں آپ کی سوچ کے اوپر اتنی دور کی آپ لوگ دیکھتے ہو یار. وہ کتنا بیٹھا ہوگا، وہ امریکہ میں بیٹھا ہوگا، آپ کو یہاں سے نظر آ رہا تو آپ کے تصور پہ قربان جاؤں میں، میرا نمبر دیکھ رہا ہے اٹھا نہیں رہا ہے. بولا تھا نا پیمنٹ دوں گا آج. حالانکہ یہ سوچ آپ کے ذہن میں کیوں نہ آئی؟ کیا بیچارہ نماز پڑھ رہا ہوگا، میرا فون ہی نہیں دینا ہوگا. یہ سوچ آپ کے ذہن میں کیوں نہ آئی کہ نماز پڑھ رہا ہوگا؟ آپ بولو گے یار میں نے تو کبھی زندگی میں ایک ٹائم کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا یار، ابھی والی میرا فون نہ اٹھانے پر ہی بولو گے نماز پڑھ رہا ہوگا. ایسے پکڑ کے اس ریزن لے کر آؤ. کوئی تک کی بات کرو یار. عمران بھائی نہیں پڑھتا میرے سامنے نماز ہو بھائی، ایک نمبر کا بے نمازی آدمی. اچھا بے نماز باتھ روم میں ہو سکتا ہے؟ اس میں تو بے نمازی ہو کہ نمازی ہو، چور ہو کہ چکا ہو، شریف ہو یا بدماش ہو، باتھ روم میں سب جاتے ہیں. ہو سکتا ہے باتھ روم سے گیا ہو یار. آیا یہ کوئی ٹائم ہے باتھ روم میں جانے کا؟ یہ بھی چلو آپ کی مرضی ہے بھائی، آپ کے ٹائمنگ کے مطابق باتھ روم میں جائے. وہ ہو سکتا ہے سو رہا ہو.
उसमें सो रहा हूं। ये कुछ सोने का टाइम है? इस टाइम में भी कुछ सोता है? मोबाइल साइलेंट में रखा तो भूल सकता है? कैसे भूल गया मोबाइल साइलेंट में रखकर यार? क्यों मोबाइल साइलेंट में रखा है इसने? ये भी बेस। अब अगर हो मेरे पाकिस्तान में तो पता चले तो मैं आपको बोलूँ, हो सकता है बेचारे को मोबाइल उड़ गया हो, कोई लेकर ही चला गया हो। ये खुद तो अच्छा सोचो उसके बारे में यार, जो ये खींच खींच कर उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, यानी उसको मतलब कि उसके बारे में बुरा ही सोचना है। मैं आपके सामने इसके 10 पहलू रख रहा हूं अच्छे सोचने के, और आप हर अच्छी सोच के पहलू का रद्द करते जा रहे हो, तो खुद आप कितने बुरे हो। चलो वो अगर बुरा भी है तो आप कौन से अच्छे हो? आपके जहन में किसी मुसलमान के लिए अच्छा गुमान क्यों नहीं आया? कुरान सूरह हुजरात में इतनी खूबसूरत मुस्लिम सोसाइटी को डिफाइन कर रहा है, इतनी खूबसूरत तरीके से मुस्लिम सोसाइटी डिफाइन की जा रही है कि इन्नमल मुमिनून इख्वतुन से अगर आप चलें कुरान पाक के अंदर, सूरह हुजरात के अंदर, मुसलमान भाई भाई, जब इनमें झगड़ा हो जाए तो इनमें सुलह कर दो और अल्लाह से डरते रहो। मुसलमान भाई भाई, झगड़े की सूरत में क्या कर दो? सुलह कर दो। अमन, प्यार और मोहब्बत का दर्द। इसके आगे बढ़े तो फिर ना मर्द किसी मर्द का मजाक उड़ाए कि क्या पता कि तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे ज्यादा बेहतर हो। ना औरत किसी औरत का मजाक उड़ाए, क्या पता तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे ज्यादा बेहतर हो। औरतों को अलग कहा गया। एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे की तहकीर करना, जिसको अपने अमूमन बोलते हैं फिल्म चढ़ाना, इन तमाम चीजों से हमें बचाए। बल्कि फिल्म चढ़ाने पर तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरा मिशकात के अंदर लिखा कि ये नाजायज है। जब हम बैठ कर नहीं कि लेते हैं, चारों तरफ हंस रहे होते हैं और वो भी हंस रहा होता, मगर वो भागेगा कहाँ जाएगा, हंसेगा। उसको पता है कि मैं कुछ और बोलूंगा तो पहले 2 चढ़ा दे तब 4 चढ़ाएंगे, फिर पूरे महल्ले में मेरा नाम मशहूर कर देंगे, तो वो भागता है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो फरमाया कि बुरे अलकाब से मत पुकारो किसी को, बुरे अलकाब से, वो मोटे और लंबे और अब गधा है, इस तरह के अलकाब, इस तरह की बातें जिससे उसको बुरा लगे। ये उमूमन सेठ को तो परवाह नहीं होती, ओ काले इधर आ, वो है काला, लेकिन अब उसको काले को काला बोलने की क्या जरूरत है? मैं ये भी नहीं बोलता तो गोरा बोलो, मगर उसको काला बोलने की क्या जरूरत है? उसको बुरा लगेगा। आप उसका नाम पुकार के बुला लेते, कोई आपकी समझ में जो नाम आता है वो करके बुला लेते तो अच्छा था ना। वो तो किसी को ऐसा जुमला क्यों कहते हैं कि अगर वो आपको कहेगा तो आपको बुरा लगेगा, आपको बोलोगे गधे तो आपको बुरा लगेगा, तो आप किसी को गधा बोलोगे तो वो हंसेगा, अरे मेरे को गधा बोला। ऐसा कहना मुकद्दस जानवर है कि जिसको वो आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा, खराब ही लगेगा ना। तो हम ये फील क्यों नहीं करते कि जैसे वो हदीस से पाक है ना कि मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए भी वही पसंद करता है। आप कब अपने लिए पसंद करोगे को मुझे गधा बोले, को मुझे जानवर की तरफ से मंसूब करते हैं यार। कोई और भी तो अच्छी कलिमात हो सकते हैं जिसको आप बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, मगर ऐसा कोई कुछ नहीं करता। बुरे अलकाब से नहीं पुकारना चाहिए, कुरान इसको वाज़ेह तौर पर मना करता है। मुसलमान की एक अपनी इज्जत है, मुसलमान का एक अपना मकाम है, मुसलमान का एक अपना मर्तबा है, इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। मुस्लिम सोसाइटी के प्रिंसिपल सही है कि अगर आप मुस्लिम सोसाइटी को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये इसके प्रिंसिपल्स हैं, ये इसके उसूल है, ये इसके ज़वाबित है कि कैसे तुमको आपस में रहना पड़ेगा। बाज जो गुमान होते हैं ना वो गुनाह की तरफ ले जाते हैं ना। तो आपने सोचना शुरू किया और गए, तो बदगुमानी से बचने को कुरान ने मना किया है। जब बदगुमानी से बचने को कुरान ने यहां मना किया, आगे वाज़ेह तौर पर आगे इसके साथ मुंसलिक है, वला तजस्सुस, तजस्सुस में ना पड़ो, टो में ना जाओ। जब आप किसी के बारे में बदगुमान होते हैं ना, यार क्या बात है ये, इसकी जब देखो इसका माल बिकी जाता है, तो अब उसके बारे में बदगुमानी पैदा होती है कि यार ये सस्ता क्यों बेचता है, लगता है डीटी चोरी करता होगा, लगता है 2 नंबर का माल मंगाता होगा, लगता है यूं करता होगा, यूं करता होगा। अब पहले बदगुमानी पैदा हुई, उसके बाद उसके टो पैदा होगी, करता क्या है। अब इसके पीछे 1 आदमी लगाना, 2 आदमी लगाना, 3 आदमी लगाना, 4 आदमी लगाना, मालूमात करना। अब अपना धंधा छोड़कर उसके धंधे के पीछे क्यों पड़े हो यार?
اور یہ ایک میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کے کاروبار کو دیکھنا چھوڑ دو کہ آپ کا کاروبار ترقی کرے گا. آپ کا جتنا وقت لوگوں کے کاروبار کو دیکھنے میں لگ رہا ہے نا، اگر اتنا وقت اور اتنی صلاحیت آپ اپنے کاروبار کو دیکھنے میں لگاؤ نا، تو آپ کا کاروبار ترقی کرے گا. دوسروں کے کاروبار میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے کاروبار کو بہتر بنانے پر وقت دیجیے. دوسروں کے آئٹموں کو چوری کرنے کے بجائے آپ اپنے دماغ کو استعمال کر کے کوئی اچھی کریٹیوٹی آپ پیدا کیجیے نا. تو یہ نہیں کرتے ہم. تو ولا تجسس نہ کرو. اور اس کے بعد غیبت کا بیان ہے. غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکری تم تم ہرگز کو پسند نہ کرو. اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ کرو. تو آپ دیکھیے کہ مسلمان کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. بدگمانی سے ہمیں قرآن روکتا ہے، بدگمانی سے ہمیں حدیث روکتی ہے، اور بدگمانی سے ہمیں مینرز بھی روکتے ہیں. اسلامک مینرز پر بھی آپ غور کریں، ایک اچھے کردار پر غور کریں، ایک اچھے اخلاق پر غور کریں، تو ہم کو بدگمانی سے روکتے ہیں کہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، برا خیال نہیں ہونا چاہیے. برے خیالات سے بہت ساری تباہیاں آتی ہیں. میں جو موضوع لے کر یہی آیا ہوں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے بزنس انوائرمنٹ کو، اپنے فیملی انوائرمنٹ کو، اپنے سوشل انوائرمنٹ کو ہم پیسفل بنائیں. ہمارے پاس بہت کچھ ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت، بہت کچھ ہے ہمارے پاس. ڈر خوف لگا ہوا ہے. نہ بیٹا باپ سے محفوظ ہے، نہ باپ بیٹے سے محفوظ ہے، ایسا لگتا ہے. نہ شوہر بیوی کے پاس کچھ رکھانے کے لیے تیار ہے کہ یار بیوی کو بتاؤں گا تو یہ اس کے خرچے بڑھ جائیں گے. تم کو کیسے پتا چلے کہ بیوی کو میرا کاروبار پتا چلے گا تو اس کے خرچہ بڑھ جائے گا. میں بیوی کے پاس کوئی چیز رکھاؤں گا تو واپس نہیں کرے گی. یہی بیوی کو ڈر ہے کہ ان کے پاس رکھوا دوں گی تو یہ اپنے کاروبار میں لگا دیں گے. وہ مجھے بولو گے کہ لگ گیا، اور مجھے کہیں گے کہ نقصان ہو گیا، تو میرے پیسے یہ کھا جائیں گے. اب بیوی تمہارے پیسے، بیوی کو کہ شوہر پیسے کھا جائے گا، شوہر کو کہ بیوی کو پتا نہیں چلنا چاہیے. اولاد باپ سے چھپاتی ہے، باپ اولاد سے چھپاتا ہے، ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے چھپاتا ہے، سیٹ نوکر سے چھپاتا ہے، نوکر سیٹ سے چھپاتا ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ فضا ہے ہمارے معاشرے کی؟ کیوں ہے یہ؟ آخر ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ آخر ہم ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں، پازیٹو کیوں نہیں سوچتے؟ آخر ہم اپنی سوچ کو ہم کب غسل دیں گے؟ اپنے بدن کو تو جمعہ کا دن بھی غسل دیا، اپنی سوچ کو غسل کب دیں گے؟ اپنے دل کو غسل کب دیں گے؟ اپنی طبیعت کو غسل کب دیں گے کہ طبیعت آپ لاکھ میل کچھ صاف کر کے نکلے؟ وہ جو اندر جو میلے کا میل ہے اس کا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے کسی کے بارے میں. ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کب کریں گے؟ فوراً بدگمانی، فوراً نیگیٹو مینٹلٹی، فوراً نیگیٹو ریمارکس دیتے ہم کسی کے بارے میں. آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ آپ کسی کے بارے میں کیا کہہ کے چلے گئے. آپ بتا میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، تعریف کر رہا تھا، میں جانتا نا وہ کیسا ہے، میں کچھ بھی نہیں بولا، بس میں مسکرایا تھا. تب آپ یوں جو مسکرائے تھے تو کہ اس سے کیا مراد تھی؟ یعنی اگر میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، ہمیں کہا یار حاجی ذکر ایسے ہیں، حاجی ذکر ایسے ہیں، حاجی ذکر ایسے ہیں، حاجی ذکر ایسے ہیں، اب یہ ٹھیک. اب میں کیا بولوں گا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سے کیا مراد ہے؟ کیا ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ کوئی کل ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے صرف یوں کر کے اس کے بارے میں وہ باتیں کر دی ہیں جو باتیں عام طور پر مطلب ایک جملہ بولتے کہ یہ فلاں 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 تو چلو ٹھیک ہے، مگر یوں کر کے تو آپ نے اس کو بالکل گندا کر دیا ہے. میں کیا گمان کروں گا یہ کیسا آدمی ہے؟ تو پتہ چلا کہ اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، لکھ کر بھی غیبت ہوتی ہے، مسکرا کر بھی غیبت ہوئی نا. اور غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. تو یہ غیبتیں، یہ چگلیاں، یہ تہمتیں، یہ بدگمانیاں، یہ وہ گندے، برے اور غلیظ عناصر ہیں جس نے آج ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ہم سوچتے نہیں ان چیزوں. ہو سکتا ہے کہ ان تمام فیکٹر کے پیچھے ہمارا رسک بھی انوالو ہو، کہ اگر
आमदनी पर चूंकि हम फोकस नहीं करते, अगर हमारी आमदनी सुथरी पाक तैयब हो तो इसका एक एक निवाला हमें सुथरा पाक और तैयब करता चला जाएगा। और अगर इसी में कुछ खोट हो तो अंदर भी खोट पैदा करेगा। और फिर एक पूरा साइकिल है, पूरा सर्कल है कि जब बंदा नाजायज खाता है उसी से खून बनता है, उसके असरात कबूल होता है, फिर वही शादी के बाद फिर औलाद भी वही खाती है, बल्कि मां का खून ही दूध बनाता है। अब ये खून, दूध जिस खून से बना उस दूध के असरात फिर बच्चे में जाते हैं, फिर वो भाई तबाही मचाता है। तो ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा अपनी तबीयत पर गौर करें और अपने अंदर हुस्न ज़न पैदा करें और उन लोगों को अपने करीब नहीं आने दें, मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, उन लोगों को अपने करीब मत आने दें जो लोग आपके अंदर बदगुमानी, गीबत, चुगली, तोहमत और इस तरह के अनासिर पैदा करवाएं। देखिए, जब आप ऐसी जगह घूमेंगे जहां धूली उड़ रही है तो आप धूल से हट जाएंगे। जब आप ऐसी जगह घूमेंगे जहां खुशबू उड़ रही है तो आप खुशबू से मुअत्तर रहेंगे। ये अब आपके हाथ में है कि आप किस एरिया को, किस जगह को, किस एनवायरनमेंट को, किस फ्रेंड सर्कल को आप पसंद करते हैं। ये तो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में जाएंगे, पाकीज़ा लोगों में जाएंगे तो तबीयत पाकीज़ा बनेगी। हदीस पाक में आता है मोमिन के लिए आईना है कि उसमें देखकर वो अपनी ऐबों को देखता है। अगर आप किसी नेक वली और मुत्तकी और परहेजगार, जैसे आप सब मोहब्बत करते हैं अमीर अहले सुन्नत से, अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब अमीर अहले सुन्नत के आगे बैठते हैं तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या होती है? आपके अंदर अंदर हम गिल्टी फील करते हैं अपने अंदर, क्योंकि एक मोमिन के लिए आईना। इस हदीस को सामने रखिए, मैंने इसकी शरह पढ़ी है, इस शरह को सामने रखकर मैं ये बात कर रहा हूं। मोमिन के लिए आईना है। अब आप एक जिसके बारे में आपका गुमान है कि ये वली है, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, आशिक रसूल है, खौफ खुदा वाला है और इसकी नजर से काम होता है कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, तो आप उसके सामने जब आप बैठते हैं तो आपकी अपनी फीलिंग्स क्या होती हैं? आप खुद अपने अंदर गिल्टी फील कर रहे होते हैं कि यार मैं ऐसा नहीं हूं, यार मैं ऐसा नहीं हूं। क्यों? मोमिन के लिए आईना है। अब जब हम उसको देख रहे हैं तो उस आईने में देखकर मुझे मेरे दाग धब्बे नजर आ रहे हैं, मुझे मेरे दाग धब्बे नजर आ रहे हैं। अब आप बैठे ऐसे लोगों के साथ हो जो पेंटे कपड़े धब्बे वाले हैं, तो आपका तो 2-4 धब्बा होगा तो बोलेगा भाई मेरे से धब्बे से कम है, मैं तो अच्छा हूं इससे। और आप बैठे ऐसों के साथ कि जिसके कपड़े पर एक धब्बा तो दूर की बात है, एक सरवट तक नहीं है, दाग तक नहीं है, तो आपको अपने कपड़े पे लगा हुआ छोटा सा काला डॉट भी बुरा लगेगा कि यार नहीं यार मैं दागदार हूं, मैं ऐबदार हूं। तो ये तो हम पर डिपेंड करता है ना कि हम बैठते किसके साथ हैं, हमारा उठना बैठना, हमारा माहौल, हमारा एनवायरमेंट किसके साथ है, हमारी गैदरिंग किसके साथ है। तो ये सब चीजें जब प्लस होंगी तो होगा। अब इसी तरह ऑफिस कल्चर पर गौर करें, ऐसे शख्स को अपने करीब मत आने दें, ऐसे शख्स को अपने माहौल में मत आने दें जो माज़अल्लाह चुगलखोर हो। अगर ये ऐसा शख्स बीच में आ जाएगा तो भी तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी, बाप बेटों में लड़ाई होगी, पार्टनरों में लड़ाई होगी, इवन कि चुगलखोर की वजह से मियां बीवी में लड़ाई होती है। एक शख्स बाजार में गुलाम खरीदने गया, इसको गुलाम अच्छा लगा। पहले गुलाम खरीदे बेचे जाते थे पुराने दौर में। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने इस वाक़े को नकल किया है। गुलाम खरीदने गए, गुलाम बेचने वाले ने कहा कि ये गुलाम यूं तो बहुत अच्छा है, एक ऐब है इसमें, चुगलखोर है। क्या? बोला कोई मसला नहीं, उसको पता नहीं था चुगलखोर होता क्या है। बोला कोई मसला नहीं, ले गया अपने कारोबार में उसको इन्वॉल्व किया। मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको अर्ज कर रहा हूं, वाकया है। तो वो इन्वॉल्वमेंट जब उसके साथ चलती रही कारोबार में, बार वक्त आप देखते हो कि हमारे मुलाजिम ऐसे भी होते हैं जो फैमिली मैटर में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेटा जरा घर दे आना, बेटा जरा ये कर लेना, बेटा जरा वो कर लेना, जरा घर पे राशन दे देना। तो वो घर की जो मतलब औरत होती है वो कहती है कि साहब को ये दे आओ, साहब को वो दे आओ। वो लेना देना जो ना दोनों के बीच में वो एक वास्ता बनता है। ये शायद आपको पता होगा, आपको हो जाता है ऐसा। इस तरह यही जो गुलाम था ना, इसका यही कुछ सिस्टम बन गया। अब ये था चुगलखोर,
اب اس کے اندر وہ چگلی والی جراثیم جو تھے وہ بڑھنے لگے. ایک دن گھر آیا اور گھر آ کر کام نپٹایا, پھر آفس پہنچا صاحب کے پاس کام پر. تو صاحب نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹا, تمہارا موڈ صحیح نہیں ہے. تو کچھ نہیں بیٹا, موڈ صحیح نہیں, خیریت ہے, کیا بات ہے؟ کچھ نہیں, بس وہ میں گیا تو پتا نہیں میم صاحب کس سے باتیں کر رہے تھے, مجھے دیکھ کر بات بند کر دی. میم صاحب بات کر رہی تھی کسی سے, اتنی سی بات کی, بس صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. میں وہ کہہ کر چلا گیا. گھر گیا, گھر بھی اس نے یہی اسٹائل کیا. اب چونکہ تھوڑا سا وہ منظور نظر بھی بن جاتا ہے اس طرح کا بچہ. میم صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے, تمہارا موڈ سے نہیں؟ کچھ نہیں, پتا نہیں صاحب فون پر کس طرح سے اس کی باتیں کر رہے ہیں. اب وہ میم صاحب نے صاحب کے بارے میں ذہن بنا لیا, صاحب نے میم صاحب کے بارے میں ذہن بنا لیا. اور جب صاحب گھر پر آئے تو صاحب کا موڈ پہلے سے مختلف تھا, انڈرسٹوڈ سی بات تھی. اور میم صاحب کا موڈ بھی پہلے سے مختلف, انڈرسٹوڈ سی بات تھی. دونوں کو انجیکشن لگا تھا, دونوں کا سائڈ ریئیکشن آنا تھا. اب وہ جب تھوڑا سا موڈ, ایک تو پتا چلا تھا کچھ ہے, پھر موڈ خراب, تو وہ دونوں کو لگے کہ میرے میں دلچسپی کم ہو گئی ہے. اب وہ دلچسپی کم ہونے کا بیماری جو تھی نا, یہ دونوں, کیونکہ محبت دونوں کرتے تھے ایک دوسرے سے, اب یہ محبت شک میں بدلی, شک بدگمانی میں تبدیل ہوا, یہاں تک کہ گھر کا سکون تباہ برباد ہو گیا. ایک دوسرے سے بات چیت تک انہوں نے بند کر دی. میں پورا اپنے لفظوں میں کچھ تصرف کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, اور اس میں ہمارے معاشرے کا تھوڑا سا میں وہ بھی ٹچ بھی دینا چاہ رہا ہوں. اب یہ پھر آیا, میم صاحب آپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا, آپ ایک کام کریں, جب صاحب سوئے نا تو صاحب کی گدی کے بال کاٹ کر مجھے تھوڑے سے دے دیجیے گا, میں بابا سے دم کروا کے دے دوں گا, آپ کا کام ہو جائے گا. کہاں ہو جائے گا, کہاں ہو جائے گا, ٹھیک ہے. میم صاحب نے تیاری کر لی. ادھر صاحب آج قتل کا منصوبہ ہے, سنبھلنا. اب صاحب بستر پہ لیٹے, میم صاحب بستر پہ لیٹے, دونوں کو نیند ہی نہ آئے. صاحب اس انتظار میں کہ یہ کب حرکت ہوتی ہے, اور میم صاحب اس انتظار میں کہ کب آواز آتی ہے, کب ہوتا ہے. اب صاحب میں تھوڑا سا اسٹائل مارا نا کہ سو جاؤ. وہ جیسے ہی اس نے سونے کی ترکیب بنائی, میم صاحب نے کروٹ لی, کروٹ لے کر تکیے کے نیچے سے کینچی نکالی, اور جیسے ہی گھر لے کے صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا, مجھے قتل کرنے بیٹھی ہے. وہی خنجر لیا, اپنی بیوی کا قتل کر دیا. بیوی کے بھائی آئے, شوہر کا قتل کر دیا. ایک گھر جو محبت بھرا تھا مقتل گاہ بن گیا. تو ہم جو کہتے ہیں نا محبتوں کے چور, چگل خور, یہ ہے چگل خور. اب اگر آپ بولو گے کہ یار ابھی چگل خور آ گیا تو ہم کریں کیا, اس سے بچے کیسے؟ بچنے کی وہی صورت ہے کہ اپنے اندر اچھا گمان پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. چگل خور آ کر آپ کو بولے گا کہ یار تمہارے بارے میں یہ یوں بولتا ہے, تو آپ ایک کام میرا مشورہ دے رہا ہوں, یہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا آدمی وہ اوڑھ لیتا ہے, کہ آپ کو کبھی بھی کوئی آپ کے بارے میں کوئی بات آ کر بتائے کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, مجھے اس کا یوں سمجھے کہ مجھے اس کا بہت تجربہ ہو چکا ہے. جیسا تجربہ ہے اور میں نے آزما سے دیکھا ہے, مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوا ہے, میں آپ کو وہ قانون دے گا, ذاتی طور پر بہت فائدہ ہوا ہے. فلاں آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے, اچھا آپ کچھ بھی کر کے اس فلاں سے آپ آ جانا, یہ آئے گی نہیں. یہ اس کے لیے آپ کو جگڑا چاہیے, اتنا بڑا جگڑا, اتنا بڑا جگڑا چاہیے. میں صحیح بول رہا ہوں آپ کو, یہ خالی باتوں سے نہیں آئے گا. واقعی اگر آپ کے اندر دل گردے پھیپڑے ہیں مدینہ تو آپ یہ کام کر کے دیکھو. آپ کو چگل خوروں سے, غیبتوں والوں سے, حسد والوں سے, لڑائی جھگڑا کرنے والوں سے آپ کو نجات نصیب نہ ہو جائے تو آپ مجھے کہنا. آپ صرف انفارمیشن کے بعد کنفرمیشن کا عادت پیدا کر لیں. وداؤٹ کنفرمیشن آپ کبھی بھی انفارمیشن پہ اعتماد مت کیجیے. انفارمیشن ہی رہتی ہے, کنفرمیشن ہے.
اور آپ ہمیشہ چیک کر لیجئے، آپ کو چاہے بزنس کے نام پر ملے، گھر کے نام پر ملے، جھگڑے کے نام پر ملے، کسی بھی نام پر ملے، جب آپ انفارمیشن کو کنفرمیشن کی طرف کنورٹ کریں گے، آپ کی پوری آئیڈیالوجی تبدیل ہو جائے گی، آپ کا پورا ویژن تبدیل ہو جائے گا. یار ایسا ہے ہی نہیں. ہم جیسے باب المدینہ میں ہوتے تو فون آتا ہے، گھر سے باہر ہی نکلنا، حالات بہت خراب ہیں. اب جب معلومات کریں تو حالات ہیں کدھر خراب پتا تو چلے. گیری سے جھانک کر دیکھو تو ٹریفک چل رہی ہے، ایسا کون سا حالات خراب ہے؟ پہلے تو گاڑی چلتی تھی، اس کے بعد بندہ چلتا ہے. تو یہ کون سے حالات خراب ہوتے پتا چلے وہ کسی شہر کی کسی کونے کے اندر کچھ پھٹاکا پھوٹا، اس کی آواز ہمارے تھوڑا سا پھٹتا تو آواز آ جاتی ہے، تو وہ پھیلتا ہے. جب پھیلتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ ٹینشن اور پینک پھیل گیا. تو آپ سے جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرے کہ آپ کے بارے میں فلاں نے یہ بات کہی ہے، تو آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں اس سے کنفرمیشن کی طرف چلے جائیں. اچھا، اس کو فون کر لیں. فون نہیں کر سکتے تو وہ شخص جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے نا، اس کے بارے میں 2-4 چیزیں ذہن نشین کر لیں جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو کتابوں میں سمجھایا ہے. کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے بارے میں یہ فلاں یہ بات کر رہا ہے. اب یہ ہے کون؟ اس کے چگل خور ہونے میں بظاہر کوئی شک نہیں ہے. وہ کیوں آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے؟ کوئی وجہ شرعی نہیں ہے، کوئی مصلیت شرعی نہیں ہے، صرف ایسے ہی باتیں پہنچا رہا ہے. تو اول تو یہ کہ آپ کنفرمیشن کی طرف جائیں. اگر کنفرمیشن نہیں کرتے تو کم از کم اس کے بارے میں سوچ بنا لیں کہ یہ آنے والا چگل خور ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سی انفارمیشن ہے، آپ بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہو یا آپ کا کسی بھی پروفیشن سے تعلق ہے، آپ چاہے جاب کرتے ہیں یا اپنا بزنس کرتے ہیں، جیلیسی کا ایک عنصر تقریباً ہر جگہ پر ملتا ہے، جس کو آپ پروفیشنل جیلیسی کا بھی نام دیتے ہیں، حسد جس کو کہتے ہیں. یہ حسد بہت سارے گناہ کرواتی ہے. تو اب دیکھیے، میں شروع سے بدگمانی کو لے کر چلا، لیکن جب اس بدگمانی کو ہم نے کھولا تو یہاں سے کتنی چیزیں نکلی؟ حسد نکلا، غیبت نکلی، تجسس نکلا اور چگلی نکلی. یہ کتنی چیزیں نکلی. یعنی یہ ایک ایسا باکس ہے بدگمانی کا کہ جب یہ کھلتا ہے نا تو اس سے بدبو ہی بدبو نکلتی ہے. کوئی چیز میں نے آپ کو ایسی نہیں بتائی جیسے خوشبو آئے، بدبو ہی بدبو ہے. اور اب ہم ہیں انوالو، بدبو نہیں آتی، اس لیے کہ ہماری ناک اٹ گئی. ناک جب اٹ جائے تو بدبو نہیں آتی. پہلے لوگ غیبتیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے تو بدبو آ جاتی تھی. اب نہیں آتی کیونکہ اب فضا میں خوشبو کم، تو اس طرح کی بدبو زیادہ ہے. ناک اٹ گئی. آپ خوشبو لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد جیسے آپ عطر کی دکان پہ جائیں، آپ خوشبو لیں، اچھی ہے. دوسری کون سی ہے؟ ہاں جی، ادھر لگائی. ابھی یہ تھوڑی کم آئے گی. اب تیسری لو نا تو آپ کو خوشبو ہی نہیں آئے گی. یار یہ بولے یہ خوشبو تو لگاؤ، بولے گا لگائی تو آتی نہیں ہے، کہاں سے آئے گی؟ ناک میں 2 چڑھا لیے، 2 نتنے تھے، 2 خوشبو چڑھا لی. اب تیسری کہاں سے ڈالو میں آپ کے نتنے میں خوشبو؟ یہ صرف خوش طبعی کے لیے کر رہا ہوں. تو اب خوشبو نہیں آتی، اس لیے کہ ناک اٹ گئے. بدبو سے بھی ناک اٹ جاتی ہے. آپ دیکھیے جو لوگ عموماً ڈرینیج صاف کرتے ہیں، آپ یوں نکلتے ہو اور وہ اندر میں اٹا پڑا ہوا ہے، اس کو بدبو نہیں آ رہی، اس کی ناک اٹ گئی ہے. جیسے آپ وہ کان میں وہ نہیں ایئر لاک لگ جاتا ہے، جو سوئمنگ کرتے ہیں. اب کان میں کون سا مطلب کہ رکاوٹ ہے، لیکن سوئمنگ کرتے ہیں کان میں پانی کیوں نہیں جاتا؟ ناک میں پانی جاتا ہے نا. اب سانس بند کر کے سوئمنگ کرتے ہیں، ناک کان کوئی بند نہیں کرتا. کان میں یہ دیا تھوڑا سا ڈرامہ، وہ ڈال لو، وہ اس کے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کان میں نیچرلی ایئر لاکنگ سسٹم ہے، نیچرلی ایئر لاکنگ سسٹم ہے. جیسے ہی آپ پانی کے اندر جاتے ہیں، پانی آپ کے کان کو ایئر لاک کر دیتا ہے، پھر پانی اندر نہیں جائے گا. یہ آٹو سسٹم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کا یہ کرم ہے، ورنہ تو یہ کے باہر نکلے تو پانی پانی اندر ہو، اتنے جگہ جگہ کتنا پانی جائے گا اندر میں. تو یہ جو ناک کٹ جاتی ہے، لاک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. یہی ہمارے کلچر کی بات ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آ کر بات کر رہا ہوتا ہے، گپے مار رہا ہوتا ہے. اب چاہے سیاستدان کی ہو، چاہے والد کی ہو، چاہے بزنس پارٹنر کی ہو، گھر کی ہو یا کسی کی بھی ہو، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، کسی کی برائی سننے
دیکھنے اور بولنے سے اپنے آپ کو بچا لیں. اچھا بولیں, اچھا سوچیں, اچھا سنیں, اچھا دیکھیں. آپ ان مدنی پھولوں پر عمل کریں, اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی. آپ یقین, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اگر آج سے پہلے آپ کو سکون کی نیند نہیں آتی تھی, آپ ایسی نیند سوئیں گے کہ انشاءاللہ فجر میں اٹھیں گے. کیونکہ جب آدمی صاف ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے, تو فجر میں آنکھ کھلتی ہے پھر. ورنہ فجر میں آنکھ نہ کھلنے کا ایک سبب قساوت قلبی ہے, قلب کی سختی ہے کہ وہ فجر میں سویا پڑا رہتا ہے اور پھر شکایتیں بھی کرتا ہے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. تو اللہ جب نیکی کی توفیق دیتا ہے تو فجر میں آنکھ کھلے گی, جب نیکی کی توفیق نہیں ملے گی تو فجر میں آنکھ کہاں سے کھلے گی. تو یوں اپنے سارے انوائرمنٹ کو ستھرا کرنے کے لیے پہلے اپنے اندر ستھرا پن پیدا کریں. میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہوں, میں غلط سوچتا ہوں, میں گندا سوچتا ہوں, میں نیگیٹو مینٹلٹی والا ہوں, میں کبھی ملازم پر غلط سوچتا ہوں. پھر آخر میں ایک فیملی کو بنانے کے لیے وہ جو میں نے ابھی واقعہ بیان کیا, اس کو ضرور میں آپ کو عرض کروں گا. کبھی بھی اپنی بیوی پر بدگمانی مت کریں, شک پیدا نہ کریں, اچھا گمان رکھیں, اچھا تصور رکھیں, اچھی نیت رکھیں. اور اگر کوئی ہمارے گھر کے بارے میں, ایون کہ فیملی ممبر کے اندر بھی, چغل خور فیملی ممبر میں بھی ہو سکتا ہے, بالکل آپ کا قریب ترین ساتھی فیملی ممبر کا, وہ بھی تو چغل خور ہو سکتا ہے, وہ بھی بیوی کو شوہر کے خلاف اور شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکا سکتا ہے. اب یہ دو ہی تو ہیں, اب دو موٹر سائیکل ہے, یہ موٹر سائیکل وہ کار تھوڑی ہے کہ 3 ویل کو ہو گئے تو وہ سائڈ میں لگ جائے گی. موٹر سائیکل 1 ویل ٹھا کر کے پنچر ہوا, گاڑی نہیں گرنا ہے اور پرابلم ہو جائے گی. تو اس کو پنچر ہونے سے بچائیں, اور اس کو پنچر ہونے سے بچانے کے لیے اس سڑک پر گاڑی نہ چلائیں جس پر بدگمانی کی کیلیں ہوں, غیبت کی کیلیں ہوں, تہمت کی کیلیں ہوں, شک و شبہ کی کیلیں ہوں, ورنہ آپ کی گاڑی پنچر ہوتی رہے گی. پھر آپ مولانا کے پاس جاتے رہو گے کہ محبت پیدا نہیں ہوتی. محبت پیدا کرنے کے لیے حسن ظن پیدا کرنا پڑتا ہے, اچھے گمان پیدا کرنے پڑتے ہیں, اچھی سوچ پیدا کرنی پڑتی ہے. انشاءاللہ خود بخود سب صحیح ہو جائے گا. اور اگر اللہ نہ کرے گھر میں ایسے پرابلم, کرائسس اگر آپ فیس کرتے ہیں, کیونکہ ابھی تو بیان کیا, ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں اس طرح کی پرابلم اور کرائسس آ گئے ہوں اور وہ اس کو فیس کر رہا ہو, تب آپ بولو گے کہ یار اب تو جو ہے نا, اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے, اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ مسکرانے اور خاموشی کی عادت پیدا کی. گھر میں لاکھ آپ جاتے ہی بوچھار پڑ جائے آپ پر, آپ مسکرا دیں. آپ کو لگے گا یار یہ کوٹ, آپ مسکرائیں, ابھی بھی نہیں مسکرائیں, آپ مسکرائیں تو آپ کو مسکرانے بھی نہیں آتا, میں کیا کروں, آپ مسکرائیں. کوئی آپ کو بولے نا تو آپ بولے گا کہ بولے پاگل ہے, پاگل سمجھو یار, چلو یوں ہی کام آ گئی دیوان کی اپنی, وگرنہ ہم بڑی دنیا کو سمجھانے کہاں جاتے. اگر میرے مسکرانے سے میرے گھر کا امن بچ جاتا ہے, میری خاموشی سے, آپ کچھ بولو تو صحیح, بولتے ہی نہیں ہو, آپ تھوڑا دن کر کے دیکھو, آپ کو فرق نہ تو کہنا ہے. ڈاکٹر کی بھی تو بات مانتے ہو نا یار, میڈیکل سے 10 روپے کی گولی بکیٹ پوچھے کہ اس میں ہے کیا کیا, منہ میں ڈال کے پی جاتے ہیں نا یار. اب جو بھی حال کر رہی ہے آپ کا, تو میں نہیں کہتا کہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں, نہ میں ظاہر کا ڈاکٹر ہوں, نہ میں باطن کا ڈاکٹر ہوں, میں خود مریض آدمی ہوں. لیکن جو میرے طبیب حاذق امیر علیہ سنت سے سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں, کہ جن کی باتوں سے الحمدللہ کئی مریض اچھے ہو گئے, چاہے ظاہر کا مریض ہو یا باطن کا مریض ہو, میں اس کے مدنی پھول آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. ہاں, یہاں مسکرانا اور خاموش رہنا. بولے آپ چپ رہ کے دیکھو یار, ایک چپ سو کا رہا ہے, آپ سنتے ہو نا, ایک چپ سو سکھ. اب خاموش ہونا تو سیکھیے. یقین مانے ملازم تھک جائے گا, پارٹنر تھک جائے گا, پڑوسی تھک جائے گا, بیوی تو اس کی تھکن بھی تھک جائے گی, یہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے. اب آخر کار اس کے پاس سوائے اس کے آپ نے سلو کرنے کوئی راستہ نہیں ہے. یہی چیز بیوی کے لیے. وہ امیر سنت کے آپ نے مدنی پھول دیکھے ہوں گے کہ آپ وہ مکتوب آیا آپ کو کہ وہ بچے میرے کو بہت تنگ کرتے, کوئی تعویذ دے دیجئے. تو باپا نے ایک تعویذ دیا اس کے گھر والوں کو کہ اس کو بولو کہ جب اس کی شکایت یہ تھی کہ مجھے
بچے تنگ بہت ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، تو مجھے کو حل بتائیے اور بچے اچھے ہو جائیں. تو تعویذ دیا، بولا اس کو بولنا کہ جب بچے تنگ کریں تو اس کو دانت کے بیچ میں دبائے، جتنے تنگ کریں اتنا زیادہ دبائے. اب یہ علاج کیا تھا؟ علاج یہ تھا کہ جب کوئی تعویذ دبائے گا نا، مطلب آپ کو منہ میں دباؤ تو بولو گے نہیں. اصل میں یہ تعویذ نہیں تھا، یہ چپ رہنے کا من نہیں بھولتا. یہ دباتی رہے گی تو بولے گی کچھ نہیں، اس کو دبانے سے فرصت نہیں ہے، کیونکہ عموماً بولنے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اب یہ عورت شور کیا گیا بولے، شور بیوی کیا گیا بولے، شور بولے بیوی بولے کہ تو مانتا نہیں ہے، تو بولتے کہ تو بڑی سمجھدار ہے، یہ چل ابھی دیکھو دکھاتا ہوں. اب پتھر سے پتھر ٹکرائے گا، چنگاری نکلے گی. اور آگ یہ پانی سے بجھتی ہے، ناپاکی یہ پاک پانی سے صاف ہوتی ہے. آپ ٹھنڈے ہو جاؤ، اسلامی بہن ٹھنڈی ہو جائے، جو چپ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ تر جائے گا. یہ میرا ایک مدنی پھول آ گیا، جو چپ رہا وہ تر گیا. یوں آگے اور مسکرانا سیکھ لیجئے، مسکراتے رہیے. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی زوجہ پوچھتی ہیں، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے جب بھی آپ کو دیکھتی ہے آپ مسکراتے رہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھے مسکراتے تھے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تبسم، اب یہ کاکا مار کر آپ ہنسو گے تو سارا وہ نکل جائے گا، وہ روب نکل جائے گا. اچھا یہاں ایک مدنی پھول آخر میں عرض کر دوں، خاموشی اور مسکراہٹ یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے، مگر یہ بے غیرتی میں داخل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب بے غیرتی کیا یہ عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دیکھ کر بھی آپ مسکرا رہے ہیں. ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، برف کی لادی سے زیادہ ٹھنڈے ہیں، یعنی آئس تیل، برف کی لادی سے زیادہ ٹھنڈے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کیا کریں گی، یہ بے غیرتی کی طرف لے کے جائیں گے. اب بیٹا نے نماز قضا کر دی اور آپ مسکرا رہے ہیں، یہ نہیں ہے. یہاں تو شریعت نے کہا ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز کو حکم دو، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھو. اسی طرح اگر بیوی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، بے پردگی کرتی ہے، یا نمازیں قضا کرتی ہے، یا پاکی اور ناپاکی کے معاملے میں بے احتیاطی کرتی ہے، تو اب اس کو سمجھائیے اور اس کو تھوڑا سا مطلب کہ آپ اپنی ناراضگی بتائیے. اور ناراضگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بیلن لیا یا کوئی جھاڑو لیا، یہ لیا، اس کو پیٹنا مارنا گالی دینا شروع کر دیا. نہیں، ہر شخص کی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے. آپ کی بھی ایک باؤنڈری ہے، آپ کی بچوں کی امی کی بھی باؤنڈری ہے، آپ کے بچوں کی بھی باؤنڈری ہے. ہر ایک کی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے. اس باؤنڈری کے اندر ہم چلتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ رہے گا. اگر آپ نے باؤنڈری کو کراس کیا، یعنی آپ جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر بیوی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، بیوی تمہیں تنگ کر رہی ہے، تو اس کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ فیل کرائیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں. اگر وہ آپ سے محبت کرتی ہے اور وہ سلیم الفطرت یا سلیم الطبع ہے، اچھی فطرت کی مالک ہے، تو آپ کا تھوڑا سا ناراض ہونا اس کے لیے کافی ہوگا. وہ آپ کو منانے کے لیے آگے آئے گی. نہیں ہوئی، بستر الگ کر دیجیے، اس کو اور فیل ہوگا، وہ اور راضی ہو جائے گی. اور اگر وہ ریئر صورت جہاں مارنے کی یا تو یہاں تک ہے کہ مسواک سے اچھی مارنی، مسواک لیا تھوڑا سا کر دیا، یعنی ضرب شدید نہ ہو تک اس کو لگے کہ واقعی یہ سخت ناراض ہے، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویسے ہی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا کہتے جا تیری ماں کے گھر چلے آئے. ہم کیا کرتے نا، جا تیری ماں کے گھر چلی جا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہم نے اس کے لیے مشکل آسان کر دی. وہ ویسے ہی تم سے بیزار ہوتا رہنا کب تو تمہارے ساتھ، وہ ماں کے گھر جا کر تو اور شیر ہو جائے گی. اور اصلاح کرنے کے لیے ماں کا گھر کیوں بیچو، ماں نکاح کرا کے لے کر اس کو سنبھالو، اس کی تربیت کرو، اس کی اصلاح کرو. آپ کو کب کہا گیا تھا کہ جیسی آپ ہو ویسے ہی آپ کو بیوی ملے گی؟ آپ کو تو کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا نا. وہ ایک الگ نیچر کی، ایک الگ فیملی کی، ایک الگ کلچر کی اس کی پرورش ہوئی ہے. آپ کا ایک نیچر، آپ کا کلچر الگ ہے. اب آپ اس کی تربیت کریں، اور تربیت کے لیے مار پیٹ نہیں ہونی ضرور. مار پیٹ کے ذریعے تربیت نہیں ہوتی، تربیت کے لیے کردار ہوتا ہے. آپ اپنا کردار، اپنی نیکی، اپنی پرہیزگاری، اپنا تقوی، اپنا زہد، اپنی شرم، اپنی حیا اس کے سامنے ظاہر کریں، انشاءاللہ تعالی وہ پانی پانی ہو جائے گی. یہی عورت کے لیے
کہ وہ اپنی پاکی، اپنی پاکیزگی، اپنی عفت، اپنی عصمت، اپنی دیانت، اپنی ایمانداری، اپنی شوہر سے محبت، اس کا خیال، اس کے اخلاقی جو بھی معاملات اس کو سامنے رکھے، اچھا خاصا ظالم شوہر بھی سرنڈر ہو جاتا ہے، مگر کرنا وہی پوزیٹو. جب ہماری سوچ پوزیٹو بنے گی تو ہمارا عمل پوزیٹو ہوگا. بات وہی بدگمانی اور بری سوچوں پر آ جائے گی. ہم پوزیٹو ہو جائیں گے، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.